السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فعن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، أخرجه البخاري وأبو داود وزاد وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء۔ بلوغ المرام من أدلة الأحکام کی حدیث نمبر 12 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے جو راوی ہے وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه۔ اذا مانے جب، اذا مانے جب، وقع یقع واقع ہونا، گرنا، وقع یقع کے معنی ہوگا گرنا، واقع ہونا۔ الذباب مکھی، فی شراب احدکم، فی مانے میں، شراب مانے مشروب، پینے کی چیز۔ فی شراب احدکم، احد مانے کوئی، احد کا اصلی معنی ہوتا ہے ایک۔ فَلْيَغْمِسْهُ، غمس یغمس، باب ضربہ سے معنی ہونا غوطہ لگانا، ڈبکی مارنا۔ فَلْيَغْمِس چاہیے کہ اسے ڈبو دے، چاہیے کہ اس کو اندر داخل کر دے، ڈبو دے۔ اذا وقع الذباب، جب مکھی گر جائے، اذا من جب، وقع مانے گر جائے، واقع ہو جائے، الذباب مکھی، جب مکھی گر جائے، فی شراب احدکم تمہارے پینے کی چیز میں، فلیغمسہ چاہیے کہ اسے یعنی مکھی کو ڈبو دو، یعنی مشروب جو ہے، پینے کی جو چیز ہے اس کے اندر مکھی کو داخل کر دو۔ ثم لینزعہ، ثم مانے پھر، لینزع نزع ینزع کے معنی ہوتا ہے کھینچنا، یہاں معنی ہوگا نکالنا یا نکال کر باہر پھینکنا۔ ثم لینزعہ پھر اس مکھی کو کھینچ دو، باہر نکال کر پھینک دو۔ فإن فی احد جناحیہ داء، فإن مانے کیونکہ یا بے شک، فی احد جناحی، جناح، جناح کے معنی پر، بازو، جناحی یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، نون اضافت کی وجہ سے گر گیا ہے۔ جناح کے معنی بازو، پر، پنکھ۔ داءً، داؤن کے معنی بیماری۔ وفی الآخر شفاءً، آخر معنی دوسرا، شفا کے معنی شفا۔ اخرجہ البخاری
و ابو داود. وزاد، زاد یزید اضافہ کرنا، زیادہ کرنا. وَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ. اتقا یتقی باب افتعال سے معنی ہوتا ہے بچنا، بچاؤ کرنا، پرہیز کرنا. بجناحہ الذی فیہ الداء، جناح کے معنی بازو، الذی کے معنی جو، فیہ معنی اس میں، الداء داء کے معنی بیماری. حدیث کا ترجمہ دیکھیے، اذا وقع الذباب فی شراب احدکم فلیغمسہ. اذا وقع الذباب، جب مکھی واقع ہو جائے، گر جائے، فی شراب احدکم، تمہارے کسی پینے کی چیز میں، دودھ ہے، پانی ہے، چائے ہے، دال ہے، کوئی بھی پینے کی چیز، فلیغمسہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کو اندر ڈبو دو، یعنی جہاں مکھی گری ہے اس کو پکڑ کر کے انگلی سے نیچے کر دو، یعنی مکھی کو اندر مکمل داخل کر دو. داخل کرنے کے بعد ثم لینزعہ، پھر اس مکھی کو کھینچ کر باہر نکال پھینکو. فإن فی احد جناحیہ داء، کیونکہ مکھی کے دونوں پروں میں سے ایک میں دان بیماری ہے. وفی الآخر شفاء، اور دوسرے پر میں شفا ہے. یعنی مکھی کا جو دو پر ہے یہ دونوں ایک جیسا نہیں ہے، دیکھنے میں تو بظاہر ایک ہی ہے، دایاں اور بایاں، لیکن اللہ رب العالمین نے ان دونوں کے اندر عجیب و غریب معاملہ رکھا ہے. مکھی کا ایک پر جس میں بیماری ہے، اور دوسرے پر میں بیماری نہیں ہے بلکہ اس کا توڑ ہے، جس کو شفا کہا گیا ہے. شفا کا معنی یہ نہیں ہے کہ بیماری میں اس کو استعمال کیا جائے، علاج کے طور پر مکھی کو استعمال میں لایا جائے، یہ معنی نہیں ہے. معنی یہ ہے کہ مکھی کی ایک پر میں بیماری ہے، دوسرے میں شفا ہے، یعنی اس بیماری کا توڑ ہے. بیماری کا توڑ کا مطلب یہ ہے کہ اگر مکھی کسی جگہ واقع ہو جائے مشروب میں تو اسے پکڑ کر اندر ڈبو دیا جائے، تو یہ بیماری اور پھر شفا دونوں برابر ہو جائے گا. مطلب یہ ہے کہ مکھی اپنے اس پر کو پہلے داخل کرتی ہے جس میں بیماری ہو، تو ظاہر ہے کہ اگر اس کو ایسے ہی اڑا کر کے نکال دیا جائے، باہر کر دیا جائے، تو کھانے پینے کی چیز میں وہ بیماری رہے گی، جس سے آدمی کے لیے نقصان اور بیماری کا خدشہ ہے. لیکن جب اس کو مکھی کو پکڑ کر اندر ڈبو دیا جائے تو پھر بیماری ختم ہو گئی، چونکہ اس کے دوسرے پر میں شفا ہے جو اس کا توڑ ہے، جو اس بیماری کو ختم کرنے والا ہے. تو مکھی کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ایک پر میں بیماری رکھی ہے تو دوسرے پر میں شفا رکھی ہے. اور مکھی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جب بھی جہاں بیٹھتی ہے یا داخل ہوتی ہے تو سب سے پہلے اپنے اس پر کو رکھتی ہے جس پر کے اندر بیماری ہو، جیسا کہ ابھی روایت آگے آ رہی ہے. اخرجہ البخاری و ابو داود، اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اور امام ابو داود رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، بیان کیا ہے. وزادہ، لیکن ابو داود کی جو روایت میں لفظ ہے اس میں یہ اضافہ ہے. کیا اضافہ ہے؟ کہ وَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ. وَإِنَّهُ يَتَّقِي، بے شک یہ مکھی بچاؤ کرتی ہے
بجناحہ الذی فیہ الداء، اپنے اس پر کے ذریعے سے جس پر میں بیماری ہو، یعنی مکھی اپنے پر کو پہلے داخل کرتی ہے جس پر میں بیماری ہو، یعنی مکھی کا دو پر ہے، دو پنکھ ہے، تو اپنے پہلے پنکھ کو جو داخل کرتی ہے یہ وہ پر ہوتا ہے، وہ پنکھ ہوتا ہے یا وہ حصہ ہوتا ہے جس میں بیماری ہو۔ حدیث کا ترجمہ پھر دیکھیے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا وقع الذباب فی شراب احدکم فلیغمسه، اذا وقع الذباب، جب مکھی واقع ہو جائے، گر جائے، فی شراب احدکم، تمہارے کھانے پینے کی چیز میں، مشروب میں، فلیغمسه، تو اس کو اندر ڈبو دو، ثم لینزعه، پھر اس کو نکال کر باہر پھینک دو، فإن فی احد جناحیہ داء، کیونکہ اس کے ایک بازو میں بیماری ہے، وفی الآخر شفاء، اور دوسرے پر میں شفا ہے۔ اخرجہ البخاری و ابو داود، ابو داود رحمہ اللہ نے اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ وزاد، اور امام ابو داود رحمہ اللہ نے تھوڑا اضافہ کیا ہے، اس کے اندر جو لفظ ہے وہ اس طرح ہے کہ وَإِنَّهُ يَتَّقِي، بے شک یہ مکھی بچاؤ کرتی ہے، بجناحہ، اپنے اس پر کے ذریعے سے، الذی فیہ الداء، جس کے اندر بیماری ہو، یعنی مکھی اپنے اس پر کو پہلے داخل کرتی ہے جس پر میں بیماری ہو، تو اس کے جرثومے سے بچنے کا واحد حل یہی ہے کہ اس پر کو بھی، یعنی مکمل مکھی کو مشروب میں ڈبکی لگا دیا جائے، داخل کیا جائے، تاکہ جو اس کا شر ہے یا اس کی جو جراثیم ہے وہ کیا ہو جائے، ختم ہو جائے، کیونکہ دوسرے بازو میں، دوسرے پر میں شفا ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال پہلے بیان فرمایا تھا۔ میڈیکل سائنس بھی اس چیز کو تسلیم کرتی ہے کہ مکھی کا معاملہ بڑا حیرت انگیز ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دونوں پر کو ایک جیسا نہیں بنایا ہے، بلکہ ایک حصے میں شفا ہے تو دوسرے حصے میں بیماری ہے۔ اس حدیث سے جو باتیں معلوم ہوئی ہیں، نمبر 1، مکھی اگر کھانے پینے کی چیز میں گر جائے تو کھانا خراب یا ناپاک نہیں ہوگا۔ مکھی اگر کھانے پینے کی چیز میں گر جائے، واقع ہو جائے، تو اس کے گرنے کی وجہ سے کھانا خراب یا ناپاک نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی، مکھی اگر مشروب میں گر جائے، پینے کی چیز میں گر جائے، جیسے دودھ ہے، چائے ہے، پانی ہے، وغیرہ وغیرہ، تو مکھی کو اندر ڈبو دینا چاہیے، مکھی کو اندر ڈبو دینا چاہیے، یعنی مکھی کو اندر داخل کر دینا چاہیے۔ نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے، ہر صورت میں حدیث کو تسلیم کرنا چاہیے اور عمل کرنا چاہیے، گرچہ وہ حدیث عقل کے خلاف ہو۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث بیان فرمائی تو اس زمانے میں صحابہ اکرام کے لیے یہ بہت ہی انوکھی بات تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یعنی بات یہ عقل میں تو نہیں آ سکتی ہے کہ ایک پر میں شفا ہو اور دوسرے پر میں بیماری ہو، یعنی یہ بات عقل میں نہیں آتی ہے، نہیں آ سکتی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ وحی کے ذریعے سے گفتگو کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق شریعت کی تفسیر یا شریعت کی رہنمائی کرتے ہیں، تو چاہے بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہر صورت میں نبی کی بات تسلیم کرنی چاہیے۔ نمبر 4، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی تصدیق سائنس بھی کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے، آج سائنس بھی اس چیز کو سچ مانتی ہے۔ نمبر 5، مکھی کا دونوں پر ایک جیسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایک میں شفا ہے اور دوسرے میں بیماری ہے۔
نمبر 6، مکھی نہیں کھا سکتے ہیں، کیونکہ حدیث میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ مکھی نکال کر کے باہر پھینک دو، جھٹک دو۔ یہ حدیث یہاں پانی کے مسئلے میں آئی ہے، باب جو چل رہا ہے باب المیاہ، پانی کا بیان، اور اس میں یہ روایت بیان کی گئی ہے، تو اس کا مستفاد یا مطابقت یہ ہے کہ پانی میں اگر پانی کے اندر یہ مکھی گر جائے تو پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔